بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ سے جو ٹاپک ڈسکس کروں گی وہ ہے ایڈکشن۔ ہمارے ملک میں آپ اوور آل اگر دیکھیں تو ایڈکشن بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پہلے تو یہ صرف میلز تک تھی، اب فیمیلز میں بھی آ گئی ہے، اور ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کی ہیلتھ پہ برا اثر ڈالے تو اور آپ کو اس کی عادت لگ جائے تو وہ ایڈکشن میں آتا ہے۔ کچھ لوگ الکوہل کے زیادہ ایڈکٹ ہیں، ہیروئن ہے، نیلبین انجیکشنز ہیں، کینیبس ہے، اس کے علاوہ ڈرنکس ہیں، ڈانسنگ پلز ہیں، میڈیکیشنز ہیں، تو لوگ ان چیزوں پہ آ گئے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان ریئلٹی سے بچنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے جب ان کو کچھ نظر نہیں آتا، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ اگر ان کی لائف میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کوئی ایشو آ جاتا ہے تو وہ اس سے سالو نہیں کرتے، بلکہ اس سے چھپنے کے لیے، اس ریئلٹی سے بچنے کے لیے وہ اس نشے کا سہارا لیتے ہیں۔ اور نشہ کیا ہے؟ ٹیمپریری سکون ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے جو آپ کو سکون دے دیتا ہے، لیکن اس کے بعد جو آپ کو نقصانات ملتے ہیں نا، وہ آپ کو بعد میں ہی سمجھ آتے ہیں۔ اور سمجھنا پہلے چاہیے، سوچنا پہلے چاہیے، کیونکہ جو چیز بعد میں آپ کو ریئلائز ہوتی ہے وہ تو بس پھر آپ صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ اور ایڈکشن ایسی چیز ہے کہ آپ کو ایک دفعہ لگ جائے، ایک دفعہ آپ اسے لے لو تو پھر وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور عادت کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بری عادت کو۔ تو جو لوگ ایڈکٹ ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گھر میں رہتے ہی کچھ ٹائم کے لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، ان کو ایک پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایڈکشن آپ کی ایک بیماری کی طرح ہے جو آپ پہ بار بار اٹیک کرتی ہے۔ کچھ لوگ فرینڈس کے سرکل میں، گروپ میں نشہ کرنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ اکیلے میں بھی کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر جو اس کا تعلق ہے یا آپ کے ریلیپس ہونے کا، یعنی علاج کے بعد دوبارہ ایڈکشن کی طرف جانا، تو پھر یہ آپ کی سوسائٹی ہوتی ہے، بیڈ کمپنی ہوتی ہے کہ آپ اس میں بیٹھتے ہو اور شروع کر دیتے ہو، اور پھر آپ اس میں اتنا حد تک آگے چلے جاتے ہو کہ پھر ریکوری بہت مشکل ہو جاتی ہے اور چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو بھی ایڈکشن ہے اور جس بھی وجہ سے ہے، فرسٹ آف آل تو آپ نے ریزن معلوم کرنا ہے کہ آپ ایڈکٹ کیوں ہوئے تھے، وہ کیا وجوہات تھیں ایسی جو آپ ایڈکشن کی طرف گئے ہو۔ اس کے بعد آپ 12 اسٹیپس ریکوری پہ آپ کام کر سکتے ہو، اور یہ بہت اچھا پروسیس ہے ایک، جس پہ آپ کام کر کے ایڈکشن سے دور ہو سکتے ہیں، اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نشہ چھوڑ ہی نہیں سکتے، نشہ چھوڑنا تو بہت مشکل بات ہے ہمارے لیے، ہم نہیں کر سکتے اس چیز کو، تو ایسا نہیں ہے۔ انسان جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں نا آپ وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بس اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو بنا محنت کے نہیں ملتی، آپ کو کچھ بھی اچیو کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑتا ہے، کھڑا ہونا پڑتا ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح یہ نشے کا علاج بھی ہے۔ اگر آپ ایڈکٹ ہو گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز سے چھٹکارا حاصل کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں، تو ایسے بہت سارے ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں، بہت سارے ریہیب ہیں جہاں آپ اپنے پیشنٹ کا علاج کروا سکتے ہیں، یا آپ خود وہاں ایڈمٹ ہو سکتے ہیں۔ اور 3 منتھس کا جو ٹریٹمنٹ ڈیوریشن ہوتا ہے وہ تو مسٹ ہوتا ہے، وہ کروا کے آپ ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ نشہ جب آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں، تو وہ نا امید آپ نے نہیں ہونا۔ انسان کے پاس بہت سارے چانسز ہیں، ٹھیک ہے بندے سے مسٹیک ہو جاتی ہے، آپ سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کو آپ نے سدھارنا ہے، نہ کہ اس غلطی کو آپ آگے لے کے اور اپنے ساتھ چل رہے ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور بہت برے طریقے سے ہوتی ہے، اور ایون کہ لوگ اس چیز کو غلط بھی نہیں سمجھتے، بس کہتے ہیں کہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو نشے کی وجہ سے ہوئی ہے، نہ کسی کو افسوس ہوتا ہے اور نہ کسی کو اس چیز کا دکھ ہوتا ہے۔ تو ایڈکشن ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو
زندگی کے جو مقصد ہے نا اس سے آپ کو دور کر دیتی ہے. بالکل آپ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہو, آپ کا جو تعلق کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ اچھے لوگوں سے ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ نشہ اسلام میں بھی, ہمارے اسلام میں حرام ہے, اور جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہم اس چیز سے نفرت انسانوں سے نہیں کرتے, لیکن جو وہ نشہ کر رہا ہوتا ہے اس سے نفرت کرتے ہیں لوگ, اور اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے, چاہے میل ہے یا فیمیل ہے. اور یہاں پہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یہ کینیبس, یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے میں آپ سے یہ بولوں کہ سب سے زیادہ نقصان ہی اسی کا ہے, اور یہ نشے کی شروعات ہے ایڈکشن کی. اسٹارٹنگ میں لوگ یہاں سے ہی شروع کرتے ہیں, اسنف, کینیبس, سگریٹ, اس کے بعد پھر ہیروئن, آئس اور باقی چیزوں پہ آتے ہیں, پلس پہ آتے ہیں. اور آئس اور ہیروئن اتنا خطرناک نشہ ہے, اس کا اتنا نقصان ہے, پتہ نہیں لوگ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے, سمجھ کے بھی کیوں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ نشہ غلط ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پوری صحت, جسمانی صحت اور ساتھ میں آپ کا جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی اس کے ساتھ افیکٹ ہوتی ہے, اور بری طرح سے ہوتی ہے. جو لوگ آئس لیتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ان کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں, اور آپ کی ہیلتھ پہ یہ کیسے اثر کرتی ہے. جو لوگ نیلبن انجیکشنز لیتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اور بس پتہ بھی ہے لیکن جسٹ ایکسیپٹنس نہیں ہے نا ان میں. تو یہی چیز آپ کو ریہیب میں آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ اسی چیز پہ ہوتا ہے. آپ کی انسائٹ ڈیولپ کی جاتی ہے, آپ کو سمجھایا جاتا ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے, آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے اصول سکھائے جاتے ہیں, آپ کو زندگی میں آگے چلنا سکھایا جاتا ہے. جو چیزیں آپ نشے کے وقت پیچھے چھوڑ چکے ہوتے ہیں, یا جس ذمہ داری سے آپ فری ہو چکے ہوتے ہیں, یا آپ اپنی فیملی کے ساتھ جو آپ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ سارا کچھ یہاں پہ آپ کو ریہیب میں ٹھیک کیا جاتا ہے. آپ کو زندگی میں ایک آپ کو نئی امید دلائی جاتی ہے, آپ کو نئی کرن دکھائی جاتی ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہو سکتے ہو اور آگے بڑھ سکتے ہو. جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ خود ایڈکٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو, تو میں ان سے یہ بولوں گی کہ آپ اپنا ریہیب میں ٹریٹمنٹ کروائیں اور ایک نئی زندگی کی طرف آگے بڑھیں. اور اگر کوئی پیرنٹس یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کے بچے ایڈکٹ ہو گئے ہیں تو ان کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے بہت سارے ریہیب ہیں, گورنمنٹ اس چیز پہ بھی کام کر رہی ہے. فری آف کاسٹ ایسے سینٹرز ہیں جہاں پروجیکٹس ملتے ہیں اور آپ اپنے پیشنٹ کا فری ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں ایکسپینسز ریہیب کے, تو آپ کسی اچھے سے ریہیب میں اپنے بچے کا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں پرائیویٹ طریقے سے, جیسے آپ چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ بہت سارے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو ریکور کر جاتے ہیں اور آج وہ ایک نئی زندگی گزار رہے ہیں. بہت سی ایسی ایگزامپلس ہیں جو پہلے نشہ کرتے تھے لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور آپ کو یہاں تک ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے تو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. تھینک یو.